محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتی ہے سندھ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی، جنہوں نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہا اور اس وقت ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے بیورو چیف سٹی 26 نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں رپورٹ شامل کرتے ہیں ان سیاسی شخصیات کے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہنے کے بعد اس وقت ان کی کیا حیثیت ہے۔ سندھ میں رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی مرحوم کے خاندان کو مخدوم خاندان، پیر صاحب پاگارو اور ملک اسد سکندر کے ساتھ سندھ کا چوتھا پایا سمجھا جاتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہنے کے بعد اپنی سیاسی حیثیت کو برقرار نہ رکھ سکے۔ رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی کو ذوالفقار علی بھٹو کے نہایت قریب ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو سندھ کی صدارت کے ساتھ وفاقی وزیر اور وزارت اعلیٰ سندھ کے عہدے سے نوازا گیا۔ 1977 کو جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ہٹا کر مارشل لا لگایا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بیگم نصرت بھٹو نے مرحوم کے ہوتے پارٹی کے تمام معاملات غلام مصطفیٰ خان جتوئی ہی دیکھتے تھے۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جتوئی صاحب پارٹی کے ساتھ رہے ثابت قدم۔ 1993 میں جب MRD کی تحریک چلائی گئی، اس وقت جتوئی صاحب کے فرزند غلام مرتضیٰ جتوئی کا اہم رول رہا۔ 1986 کے اوائل میں رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے پیپلز پارٹی کو جب خیر آباد کہا اور اپنی پارٹی نیشنل پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اس وقت رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی بھٹو صاحب کے کئی قریبی ساتھیوں، جن میں پیر غلام رسول شاہ جیلانی، سید بھورل شاہ رضوی، نواب یوسف ٹالپور سمیت کئی اہم رہنماؤں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا۔ سندھ میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ پارٹی نیشنل پیپلز پارٹی سندھ میں پیپلز پارٹی کی متبادل پارٹی کی حیثیت میں سندھ میں اپنی حکمرانی قائم کرے گی۔ اس وقت کے اخبارات نے لکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے سارے انکلز کو بشمول ان کے سگے چچا ممتاز بھٹو بھی ان کو چھوڑ کر اپنی پارٹی بنائی نیشنل فرنٹ کے نام سے۔ کہا جاتا ہے کہ ان سب پارٹیوں کو اس وقت جنرل ضیاء الحق کا آشیرواد حاصل تھا۔ جب انتخابات ہوئے تو توقع کے برعکس سارے انکلز کو بری شکست ملی، جس میں رئیس غلام مصطفیٰ خان جتوئی اپنے ضلع کے حاجی رحمت اللہ بہن سید ظفر علی شاہ سے شکست سے دوچار ہوئے۔ دوسری جانب ممتاز بھٹو، جسے ڈہ سر سندھ کا لقب دیا جا رہا تھا، سید دیدار حسین شاہ سے شکست سے دوچار ہوئے۔ اسی طرح میر پور خاص کے جیلانی، سید بھورل شاہ، نواب یوسف ٹالپور، عبدالحمید خان جتوئی سب انکلز شکست کھا گئے۔ رئیس غلام مصطفیٰ جتوئی 3 ماہ کے لیے نگراں وزیر اعظم رہے، مگر یہ خاندان زوال پذیر ہوا۔ دوسری جانب ممتاز علی بھٹو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ رہنے کے باوجود یہ سیاسی بازیگر بھی زوال پذیر ہوا۔ دوسری جانب عبدالحفیظ پیرزادہ، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں قانون کے وزیر تھے اور 1973 کے قانون کو بنانے والوں میں سے تھے اور انہیں اس قانون کا ماسٹر مائنڈ بھی تصور کیا جاتا تھا، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے بے وفائی کی، جس کی وجہ سے 1988 کے عام انتخابات میں ضلع سکھر سے اپنی ضمانتیں ضبط کرا کر شکست سے دوچار ہوئے اور ان کے مقدر میں بری شکست نصیب ہوئی اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہوئے۔ فیصل صالح حیات محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے بینظیر بھٹو کے دونوں ادوار میں کابینہ کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ 1993 کے انتخابات میں وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے تھے، مگر پیپلز پارٹی کو اکثریت نہ مل سکی اور ان کا یہ خواب شرمندہ نہ ہو سکا اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو لیگ کے منظور بھٹو کے حصے میں آئی اور عارف نقوی کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ اس طرح فیصل صالح حیات کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔
جنرل مشرف کی نگرانی میں ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے لیے راستے تنگ کیے گئے، اس لیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی اور اس وقت صدارت کے لیے کئی نام گردش میں تھے، ان میں مخدوم محمد امین فہیم، مخدوم فیصل صالح حیات، جہانگیر بدر، مگر بینظیر بھٹو صاحبہ کا اعتماد مخدوم محمد امین فہیم پہ زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری کا صدر بنایا۔ وقت نے ثابت کیا کہ بینظیر بھٹو کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ آخر دم تک مخدوم محمد امین فہیم اور ان کا خاندان پارٹی سے وفا کی اور آج تک یہ خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، City 26 نیوز، حیدرآباد۔